بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آئیے آغاز کرتے ہیں القرآن لرننگ کے لیسن نمبر 11 کا، جس میں ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تشدید یا شد کی۔ اس سبق کے مکمل ہونے پر انشاءاللہ آپ اس قابل ہوں گے کہ شد یا تشدید والے حروف کی اشکال کو پہچان کر آوازوں کو صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ سبق کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ اہم پوائنٹس۔ تشدید یا شد کسے کہتے ہیں؟ اس کی علامت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس علامت کو شد یا تشدید کہا جاتا ہے، اور تشدید والے حرف کو مشدد کہا جاتا ہے۔ یہاں یاد رکھیں کہ تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے اور اسے 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پہلے حرف کے ساتھ مل کر، دوسری مرتبہ خود۔ اب ہم سبق پڑھتے ہوئے اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، مثالوں کے ذریعے یہ مزید واضح ہو جائے گا۔ جی تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو پہلا لفظ جو آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے، اسے دیکھتے ہیں کہ حروف کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی۔ سب سے پہلے حمزہ ہے، اور حمزہ پر پڑی حرکات میں سے زبر ہے، اور نیکسٹ با ہے، با پر شد بھی ہے اور زبر بھی ہے، لہٰذا پہلے تو حمزہ کو با کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور آواز ہوگی اب۔ دوسری مرتبہ با پر جو پڑی حرکات میں سے زبر موجود ہے اس کو پڑھا جائے گا اور اس کی آواز ہوگی با۔ دونوں آوازوں کو اکٹھا کریں گے تو ہمارے پاس لفظ بنے گا اب با۔ ایک مرتبہ حمزہ کے ساتھ ملا کر با کو پڑھیں گے اور ایک مرتبہ با کو اپنی حرکت زبر کے ساتھ۔ یہاں یاد رکھیں کہ ہر شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، اسی طرح ایک بار پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر، دوسری بار خود پر موجود حرکت کے ساتھ۔ نیکسٹ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگلے لفظ میں با کے نیچے زیر ہے، تو اب اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہوگی۔ پہلے جب حمزہ کے ساتھ ملائیں گے تو آواز وہی ہوگی اب، لیکن جب با کے نیچے زیر والی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے تو آواز ہوگی بی۔ دونوں آوازوں کو اکٹھا کر دیں تو لفظ بنے گا اب بی۔ اسی طرح پیش کے ساتھ پہلے حمزہ کو با کے ساتھ ملائیں گے اب، نیکسٹ پھر پیش کے ساتھ با کو ادا کریں گے تو آواز ہوگی بو۔ دونوں آوازوں کو اکٹھا کر دیں اب بو۔ یہاں دوبارہ پچھلے اسباق میں پڑھا جانے والا پوائنٹ ریمائنڈ کریں اگر ہم، تو حروف کی ادائیگی کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پڑھی حرکات کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا۔ انہی تینوں الفاظ کی ادائیگی کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس اب با، دوسرا ہے اب بی، اور تیسرا ہے اب بو۔ اب ہم اگلے تینوں الفاظ میں دیکھتے ہیں۔ یہاں حمزہ کے نیچے زیر ہے، جبکہ با پر وہی تینوں پڑی حرکات موجود ہیں، زبر، زیر اور پیش۔ تو پہلے لفظ کی ادائیگی ہوگی اب با، سختی بھی کریں گے اور با کی آواز 2 بار سنائی دے گی پڑھتے ہوئے، ایک بار پچھلے حرف کے ساتھ مل کے، دوسری بار خود اب با، اب بی، اب بو۔ اس کے بعد حمزہ پر پیش ہے، اور تینوں الفاظ میں با کے اوپر اسی طرح زبر، زیر اور پیش ہے، تو ان کی ادائیگی کو دیکھتے ہیں۔ اب با، اب بی، اب بو۔
نیکسٹ تینوں الفاظ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ پر تو زبر ہے پڑھی حرکات میں سے، لیکن با پر تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی صورت میں۔ اب ان الفاظ کو اظہار اور اخفاء دونوں قواعد کے حوالے سے بھی دیکھیں گے۔ جی تو اگر ہم اظہار کریں تو ان تینوں کی آوازیں اس طرح سے ہوں گی، اب بن، اب بن، اب بن۔ لیکن اگر اخفاء کریں تو آوازیں ہوں گی، اب بوں، اب بیوں، اب بوں۔ اب نیکسٹ جو تینوں الفاظ ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں اسکرین پر، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب حمزہ کے نیچے زیر ہے، جبکہ با پر اسی طرح 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش ہیں۔ تو ان کی ادائیگی کو دیکھتے ہیں۔ اگر اظہار کریں تو ادائیگی ہوگی ان حروف کی، ابن، ابن، ابن۔ لیکن اگر اخفاء کریں تو کس طرح سے ہوگی ادائیگی، ابوں، ابیں، ابوں۔ آگے جو تینوں الفاظ ہیں ان میں حمزہ پر پیش ہے اور با پر اسی طرح تنوین ہے، تو یہاں حروف کی ادائیگی کو دیکھتے ہیں۔ اگر اظہار کیا جائے تو پہلے لفظ کو پڑھا جائے گا ابن، ابن، دوسرے لفظ کو اور تیسرے لفظ کو ابن۔ اور اگر اخفاء کیا جائے تو ادائیگی اس طرح سے ہوگی، ابوں، ابیوں، ابوں۔ اسی طرح کمپلیٹ اس تختی کی ہم پریکٹس کرتے جائیں گے۔ نیکسٹ تا کے ساتھ دیکھتے ہیں، اتا، اتی، اتو۔ پھر حمزہ کے نیچے زیر ہے اور تا پر پڑھی حرکات ہیں، اتا، اتی، اتو۔ نیکسٹ حمزہ پر پیش آ گئی اور تا پر اسی طرح سے پڑھی حرکات ہیں، اتا، اتی، اتو۔ اس کے بعد جو الفاظ آ رہے ہیں ان میں تنوین ہے تا پر، یہاں پر ادائیگی دیکھتے ہیں۔ اظہار کے ساتھ اتن، 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 اور اخفاء کے ساتھ اتوں، اتیوں، اتوں۔ نیکسٹ حمزہ کے نیچے زیر ہے اور تا پر تنوین ہے، اسی طرح یہاں ادائیگی دیکھتے ہیں کہ حروف کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی۔ اظہار کے ساتھ اتن، 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 اور اخفاء کے ساتھ اتوں، اتیوں، اتوں۔ نیکسٹ حمزہ پر پیش کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اظہار کیا جائے تو ادائیگی کس طرح سے ہوگی، اتن، اتن، اتن۔ اخفاء کیا جائے تو ادائیگی اس طرح سے ہوگی، اتوں، اتیوں، اتوں۔ اس کے بعد ثا آ گیا، ثا کے لیے ادائیگی دیکھتے ہیں، اثا، اثی، اثو، اثا، اثی، اثو، اثا، اثی، اثو۔ اظہار کے ساتھ اثن، اثن، اثن۔ سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے ثا کو ادا کرتے ہوئے۔ اور اخفاء کیا جائے تو اثوں، اثیوں، اثوں۔ اظہار کے ساتھ اثن، اثن، اثن۔ اخفاء کے ساتھ دیکھیں تو ادائیگی اس طرح سے ہوگی، اثوں، اثیوں، اثوں۔ نیکسٹ اظہار کا قاعدہ اپلائی کریں تو آواز ہوگی حروف کی، اثن، اثن، اثن۔ اخفاء کیا جائے تو اثوں، اثیوں، اثوں۔ اس کے بعد جیم کے لیے دیکھتے ہیں کہ ادائیگی کس طرح سے ہوگی، اج، اجی، اجو، اج، اجی، اجو۔
اج، اجی، اجو. اظہار کے ساتھ اجن، اجن، اجن. اخفا کے ساتھ اجوں، اجوں، اجوں. نیکسٹ بھی اسی طرح ہم اگلے تینوں الفاظ پر اظہار کے ساتھ بھی دیکھیں گے اور اخفا کے ساتھ بھی. اظہار کیا جائے تو ان تینوں الفاظ کی آوازیں اس طرح سے ہوں گی: اجن، اجن، اجن. اخفا کیا جائے تو اجوں، اجوں، اجوں. جی تو سامعین ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن نمبر 11، جس میں ہم نے پریکٹس کی تشدید یعنی شد والے حروف کی، یعنی وہ حروف جنہیں 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر، ایک بار خود کی حرکت کے ساتھ. انشاءاللہ سبق نمبر 12 میں یا سبق نمبر 12 میں ہم تشدید کی مزید پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.